السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج ہم جولیس سیزار جو ہم پڑھ رہے تھے ایک اسٹوری اباؤٹ جو بریو سولجر یا لیڈر تھا رومن امپائر کا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کا پارٹ سیکنڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 41 نکالیے۔ In the middle of the night, Cassius, Casca, Dicais, and other members of their party came secretly to see Brutus. Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall where he was going to make a speech to the people. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. Antony is but a limb of the Caesar, he said. He can do no more than Caesar's arm. When Caesar's head is off, he shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if that is possible. So Caesar must die. But friends, let's kill him bravely, not angrily. We must have no bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بروٹس ہوتا ہے وہ سیزار کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ بروٹس اپنے بردر ان لا کیسس کے ساتھ مل کے، اور کیسکا جو ہے یا اور ڈیکائس جو ہے، یہ اور 3 لوگ ہیں، ان 3 لوگوں کے ساتھ مل کے یہ پلان بناتے ہیں، سیکرٹلی یہ تینوں کیسیس اور ڈیکائس جو ہے یہ آتے ہیں بروٹس کے پاس اور ایک پلان بناتے ہیں جس میں یہ سوچتے ہیں کہ سیزار جو ہے اس کو کیپٹل میں کل آنا ہے، یعنی ٹاؤن ہال میں آنا ہے، جہاں اس کو لوگوں کو اسپیچ دینی ہے، ہم وہاں پہ اس کو مار ڈالیں گے۔ لیکن اس کا جو دوسرا سولجر ہوتا ہے یا فرینڈ ہوتا ہے سیزار کا، جس کا نام مارک اینتھنی ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں ماریں گے، کیونکہ وہ صرف ایک اس کی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں اس کی مطلب اسٹرنگتھ ہے۔ جب ہم سیزار کو ہی مار ڈالیں گے تو اینتھنی جو ہے، مارک اینتھنی، وہ خود ہی کمزور ہو جائے گا، اور ہم اس کو جب ماریں گے، جب ہم سیزار کو ماریں گے تو ہم اپنے دل میں بریونیس رکھیں گے، یعنی کہ بہادری سے ہم اس کو ماریں گے، ہم نہیں ہچکچائیں گے اس کو مارنے میں، نہ ہی ہم اس کو غصے سے ماریں گے۔ وی مسٹ ہیو نو بٹرنیس ان آور ہارٹس، ہمیں اپنے دل میں کوئی مطلب جگہ نہیں رکھنی ہے بٹرنیس کے لیے، تو ہمیں جب اس کو مارنا ہے، ہمیں اس کو بریولی مارنا ہے سیزار کو۔ The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night, along with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. She had a most frightened dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, has poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. She told him someone saw a lion in the marketplace, and graves opened and gave up their dead. There was the noise of battle in the air, and the cries of men and horses in pain. Oh, Caesar, these things are beyond all understanding, and I do fear them. I am sure they are warnings. Something terrible is going to happen to you. اب کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب جب نیکسٹ ڈے اس کو سیزار کو جانا تھا ٹاؤن ہال میں اسپیچ دینے کے لیے، وہ جو پورا دن تھا، نیکسٹ ڈے پورا تھا، ڈارک تھا، کلاؤڈی تھا، یعنی کہ آسمان پہ بہت سارے بادل چھائے ہوئے تھے، سورج نہیں نکل رہا تھا، اور تھنڈر اور لائٹننگ ہو رہی تھی پوری رات کو، اور جو ونڈ ہے بہت زیادہ تیز چل رہی تھی، ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسا پورا جو ارتھ ہے وہ ہل رہا ہے۔ اور سیزار جو ہے اس کو اپنی وائف بہت زیادہ فورس کر رہی ہے، اس کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے کہ وہ کیپٹل میں نہ جائیں اس مارننگ کو۔ کیلپورنیا سیزار کی وائف کا نام ہوتا ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے آج بہت برا سپنا دیکھا، اور آج کی رات بہت ڈراؤنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا جو اسٹیچو بنایا ہوا ہے، اسٹیچو ہم کہتے ہیں پتلے کو جو کبھی کسی انسان کا بنایا جاتا ہے، کہیں پہ سجانے کے لیے رکھا جاتا ہے، جو کوئی انسان کچھ اچیومنٹ دکھاتا ہے، تو اس کو کہتی ہے تمہارا جو وہ اسٹیچو ہے مارکیٹ
پلیس میں نے دیکھا اس میں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور جو یہ رومن پیپل ہوتے ہیں یہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ جو ہے اس خون میں دھو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہتی ہے اس سے کہ اس نے سپنے میں دیکھا کہ کوئی اس کو کہتا ہے کہ مارکیٹ پلیس میں کسی نے شیر کو دیکھا ہے، اور جو بھی کوئی گریوز ہے یہاں پہ قط و غارت ہوئی ہے، اور جو قبریں ہیں وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیاروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور جو شیر ہے یہ اس مارکیٹ پلیس میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور ہر جگہ صرف آوازیں آ رہی ہے بیٹل کی، لڑائی کی، اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی، اور جو گھوڑے ہیں ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو یہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے پتی کو کیلیفورنیا بولتی ہے کہ سیزار میں نے ایسا دیکھا، میں نے بہت برا سپنا دیکھا، تم کہیں نہیں جاؤ۔ اور یہ اس کو کہتی ہے کہ یہ چیزیں میری سمجھ کے باہر ہے، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نیکسٹ، سیزار tried to comfort his wife but at last she was successful in persuading him to stay at home. Cassius has suspected that this might happen and he sent Dicais to call for Caesar and bring him to the capital. When Dicais heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The blood from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that you people will find new prosperity under your rule. You have explained it well, said Caesar. اب جو ہے سیزار اپنی وائف کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو کوئی نہیں، میں نہیں گھر سے باہر جاؤں گا جب تم اتنا ڈر رہی ہو۔ لیکن کیسس کو پتہ چلا، جو بروٹس کا بردر ان لا تھا، اس کو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور یہ شاید آج گھر میں ہی رہے گا۔ انہوں نے اس کو مارنے کا پلان بنایا ہوتا ہے، تو یہ ڈیکائس کو اس کے گھر بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس کو لینے کے لیے آ جاؤ کیپٹل میں، یعنی ٹاؤن ہال میں، جہاں پہ ان کو کیوں چاہیے ہوتا ہے اس کا پریزنس وہاں، ان کو مارنا ہوتا ہے۔ اور جب ڈیکائس جو ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے، اس نے کیلیفورنیا کا جو یہ خواب تھا اس نے یہ دیکھا، اور وہ ہنسنے لگتا ہے اس کے خواب کے اوپر، اور اس کو کہتا ہے تم نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے اپنا جو خواب ہے، جو بلڈ تم نے دیکھا جو اس کے اسٹیچو سے نکل رہا تھا، اور جب لوگ ہنس رہے تھے اور اپنے ہاتھ اس میں ڈبو رہے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے سیزار یہ یہاں کا بادشاہ بننے والا ہے، یہ یہاں کا رولر بننے والا ہے، اور یہ تو بہت اچھا سپنا ہے۔ تو یہ سیزار جو ہے اس نے ڈیکائس سے بولا ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، یہ فضول میں ہی ڈر رہی ہے۔ ڈیکائس went on to say, I have heard that a people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife had better dream? If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? اب ڈیکائس جو ہے یہ بہت برا انسان ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے جو لوگ ہیں انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم اس کو اس دن کراؤن پہنائیں گے سیزار کو، ہم اس کو یہاں کا رولر بنائیں گے۔ اگر وہ یہ سنیں گے کہ آپ وہاں نہیں آ رہے ہو اور آپ نے اپنا ڈیسیجن چینج کیا ہے، وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ اب ہمیں تب تک اس کو رولر بنانے کے لیے ویٹ کرنا ہے جب تک اس کی وائف کچھ اچھا سپنا نہیں دیکھے گی۔ اور سیزار جو ہے یہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، یہ ڈرپوک ہے، اور لوگ تمہارے بارے میں ایسی ویسی باتیں پھیلائیں گے۔ Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now, California. I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Dicais to the capital. اب سیزار جو ہے جب ڈیکائس کی باتوں میں آ گیا، اس نے اپنی وائف کو بولا تم نے مجھے اپنی فضول باتوں میں، تم نے بیوقوفانہ باتوں میں مجھے پھنسا دیا، اور مجھے اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ میں نے تمہاری باتیں سنی۔ اور اس نے اپنا جو کوٹ ہے وہ اٹھایا اور اپنے اوپر رکھا، اور وہ ڈیکائس کے ساتھ کیپٹل کے لیے نکل گیا۔
Caesar did not know that his enemies were all around him at the capital. One after another, they made some excuse to come up to speak to him until they all stood beside him. Then Casca drew his sword and drove his weapon deep into Caesar's back. The others quickly followed, and last of all came Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, "You too, Brutus." Then fall Caesar, and he fell dying on the ground. अब क्या होता है, सिजार जो है इसने देखा, इसको नहीं पता होता है जब इसके ये एनिमीज़ है ये स्टेज पे आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके अराउंड आते हैं, इससे बात करने के बहाने इसको घेरते हैं, जैसे यहाँ पे इस इमेज में भी दिखाया गया है, और कहते हैं हमें तुमसे बात करनी है। जब तक सारे वहाँ पे खड़े हो गए, और जो कैस्का है ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ, उसने अपनी ये जो है शीट से उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे इसको इसके सीने में उतार दी, और बाकी ने फिर जल्दी से इस पे अपनी तलवारों से अटैक किया। तो लास्ट में ब्रूटस ने इस पे अटैक किया। तो सीज़र ने कहा इसको, तुम भी मेरे दोस्त, क्या तुम भी इनके साथ मिले हो? और उसने इस बात, जब उसने अपने दोस्त को खुद को मारते हुए देखा, इसने रोया और उसको बहुत अफसोस हुआ, और उसने इसको बोला, यू टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी इनके साथ। देन फॉल सीज़र इसी के साथ गिर गया, एंड ही फेल डाइंग ऑन द ग्राउंड। इसके बाद वो उस जो स्टेज है उसके ग्राउंड पे गिर के मर गया। यानी कि उतना दुख उसको बाकियों का नहीं हुआ जितना उसको अपने दोस्त का हुआ। यानी कि इसके दोस्त ने इसको धोखा दिया और धोखे से इसको वहाँ पे बुला के इसको मार दिया। लेकिन जब इसने अपने दुश्मनों के साथ अपने दोस्त को मिलते हुए देखा तो इसको बहुत अफसोस हुआ। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट